بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة الفاتحة کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم لوگ سیکھ رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین کی کچھ تفسیر ہم نے اس سے پہلے اس پر بات کی. اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا وصف اور سب سے پہلی صفت اپنے تعارف میں یہ بیان کی کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. یعنی کسی بھی انسان کی زندگی، اس کے رزق اور اس کی زندگی کا جس چیز پر دار و مدار ہے، یہ تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ نے یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی ایسا چوپایا نہیں یا کوئی ایسا رینگنے والا جانور، کوئی حشرات الارض، کوئی انسیکٹ، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. تو یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنی ذمہ داری قرار دیا ہو تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس چیز کو ضائع کر سکتے ہیں. تو اللہ کی صفت ربوبیت میں ایک بات سیکھنے کی ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے رزق کے متعلق اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہی غافل ہو جائیں. اس لیے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا. اللہ نے جتنی زندگی ہمیں عطا کی ہے، اب یقین کر لیجئے کہ جب تک ہم اپنے رزق کو مکمل نہیں کر لیتے ہمیں موت نہیں آ سکتی. ہم نے کئی مرتبہ سنا، کئی مرتبہ دیکھا، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، کہ کوئی حادثہ ہوا، بڑا سویر حادثہ تھا، بڑا ہی خطرناک حادثہ تھا، لیکن پتہ چلا کہ لوگ بالکل محفوظ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو. اور یہ باتیں بھی ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ ذرا سی ٹھوکر لگی، ذرا سا حادثہ ہوا اور لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو بہت بڑے حادثے میں بھی بچ نکلے ان کا رزق ابھی اس دنیا میں باقی تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے رزق کو مکمل کیے بغیر اس دنیا سے جاتے. کوئی طاقت ان کو مار ہی نہیں سکتی. اور وہ شخص جس کا معمولی سا حادثہ ہوا، معمولی سی ٹھوکر سے جو شخص فوت ہو گیا، تو اصل میں اس کے فوت ہونے کے پیچھے سبب یہ تھا کہ اس کا رزق پورا ہو چکا تھا. ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ فلاں شخص اچھا بھلا تھا، ٹھیک تھا، تندرست تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، اچانک اللہ کو پیارا ہو گیا. اس موت کا تعلق بیماریوں کے ساتھ نہیں ہے. موت کا تعلق بڑھاپے یا جوانی کے ساتھ نہیں ہے. موت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ اور رزق کے ساتھ رکھا ہے. رزق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوعى الیہ، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی نفس تب تک فوت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. تو موت کا تعلق بیماری، بڑھاپے، حادثے کے ساتھ نہیں، رزق کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں سب سے پہلی جس صفت کا ذکر کیا وہ رب العالمین ہے. اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم. رب العالمین کہنے سے اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق ہمیں سمجھ آیا. تعلق یہ سمجھ آیا کہ وہ رب العالمین، وہ خالق اپنی تمام مخلوقات کو پال رہا ہے.
سوال یہ پیدا ہوا کہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کیسا ہے؟ خالق کا اپنی مخلوق سے رویہ کیسا ہے؟ خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ اخلاق اور برتاؤ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ انتہائی محبت، انتہائی شفقت، انتہائی پیار کرنے والا ہے، انتہائی پیار کرنے والا، اور اس کے پیار کی، اس کی محبت کی کوئی حد نہیں۔ وہ جو مخلوق اس نے پیدا کی، اس کی رحمت، اس کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو زندگی دی اور زندگی گزارنے کے لیے اس کو احوال دی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اقسام یا رحمت کے حصے ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت ایسی ہے جو عمومی ہے، اس میں تمام مسلم و کافر سب شامل ہیں، اس رحمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ کون سی رحمت ہے؟ وہ رحمت یہ ہے کہ یہ جو ہوا چلتی ہے مسلم و کافر سب کے لیے ہے۔ یہ جو سورج روشنی دیتا ہے، حرارت اور تمازت بخشتا ہے، یہ کافر و مسلم سب کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے آسمانوں سے جو بارش ہوتی ہے، اس سے لطف اندوز اور اس سے مستفید مسلم و کافر سب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ رحمت ہے جو تمام لوگوں کے ساتھ عمومی ہے۔ اللہ نے جسم عطا کیا، آنکھوں میں بینائی، یہ اللہ کی رحمت اور محبت ہے، اور یہ مسلم و کافر سب کے لیے۔ کانوں میں سماعت اور زبان میں قوت گویائی، یہ سب کے لیے ہے۔ اور رحمان الرحیم کہ وہ انتہائی رحمان، بڑا مہربان ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں کا معنی تو ایک ہے، لیکن الرحمن میں معنی کا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس میں رحمت کا معنی الرحیم کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ تعلق رحمت والا ہے، تو کوئی شخص اللہ کی رحمت سے غلط مفہوم نہ نکالے، جیسے کہ ہماری اکثریت نکالتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ بات بیان کی اپنے تعارف میں کہ جو انسان کو سیدھی ڈگر پر رکھتی ہے۔ وہ کیا؟ مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ قیامت کے دن، یوم الدین کیوں کہا؟ وہ بدلے کا دن ہے، وہ حساب کا دن ہے، وہ ریکننگ کا دن ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے۔ وہ دن جس میں محاسبہ کیا جائے گا، وہ دن جس میں لوگوں سے ان کے اعمال کے نسبت پرسش ہوگی، وہ دن جس میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کا حق نہ دیا جائے، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا۔ اور کہا مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے اور اکیلا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے، آسمان و زمین یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کے پاس ہے؟ یہ کیوں کہا؟ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے کہیں غلط مفہوم نکال کر اللہ کی رحمت پر امیدیں کر کے کہیں اللہ کے نافرمان نہ بن جانا۔ مالک یوم الدین، اللہ پھر قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں، تم سے پوچھیں گے بھی، سزا بھی دیں گے، تمہارے اعمال کے سلسلے میں جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا تمہیں اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دیں گے۔ آج دیکھیے کتنے مسلمان ہمارے اندر ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یہ کہہ کر کے وہ غفور الرحیم، ان سے کہا جاتا ہے اب نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کریں، کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم۔ یہ اسلام میں ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اب یہ نہ کریں، کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم۔ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کو غفور الرحیم مان کر اور کہہ کر، یہ وہ وسوسہ ہے جس نے مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
شروع میں ہی بتا دیا کہ دیکھو الرحمن الرحیم اس کو اور مالک یوم الدین اس کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو بیلنس کرو گے تو سیدھی راہ پر چلو. اگر ان دونوں سے معنی تم نے غلط اخذ کیا تو تم ٹھیک راہ پر چل نہیں سکو گے. الرحمن الرحیم سے کہ جو مرضی کرتے رہو اللہ رحمان الرحیم ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اور یہ بھی کہ اللہ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے والے ہیں، اللہ حساب کرنے والے ہیں، اور بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاؤ یہاں تک کہ تم حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو، یا کچھ ایسا دین میں بہت زیادہ غلو مبالغہ آ رہا ہے یا کچھ ایسا کرو، نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، دونوں ٹھیک نہیں، درمیان میں چلو. اس کو کہتے ہیں بیلنس. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے اپنا تعارف کیا. جب ہم نے اللہ کا تعارف سیکھ لیا تو خود بخود زبان سے یہ بات نکلتی ہے، اقرار نکلتا ہے کہ اے اللہ اب ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، اور اے اللہ اب ہم صرف آپ سے ہی مدد مانگیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا کہ تم اگر کسی سے مدد مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، لیکن اس میں یہ صفات پائی جانی چاہیے. وہ رب العالمین ہو، وہ الرحمن الرحیم ہو، مالک یوم الدین. جس میں تم دیکھو کہ یہ صفات پائی جا رہی ہیں، مدد بھی مانگ لو اس سے، عبادت بھی کر لو اس سے. اگر دنیا میں مخلوقات میں کسی میں یہ صفات پائی ہی نہیں جاتی اور پائی ہی نہیں جا سکتی تو پھر کس طرح تم اس مالک و خالق رحمان و رحیم رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں؟ جب عبادت اس کی کرنی ہے پھر مدد کسی اور سے کی، پھر مدد بھی اسی سے مانگو. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اصل میں یہ عہد و پیما ہے. جب ہمیں اللہ کا تعارف ہوگا تو تب عبادت میں بندے کی وہ کیفیت آئے گی کہ جو اس کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر دے گی. جب تک اللہ کا تعارف نہیں ہوگا لوگ شرک سے نہیں بچ سکتے. دیکھیں ہمارے مسلمان لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں یا نہیں؟ واضح اور صریحاً ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ کا تعارف نہیں ہے. نادان لوگوں کو اللہ کا تعارف ہو جائے، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ رب العالمین کے معانی کیا ہیں، الرحمن الرحیم کیا ہے، مالک یوم الدین کیا ہے، تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، وہ اس میں پاس ہو جائیں. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا، خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا لازم ہے تاکہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کامیاب ہو سکیں. جیسے پہلے بھی کہا گیا، جس طرح سے پورے قرآن کا خلاصہ اور سندھی اور سب سے افضل سورۃ الفاتحہ ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ، سمری اور سب سے افضل آیت اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وہ قاعدہ، یہ وہ معاہدہ، یہ وہ عہد ہے جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، جس کے لیے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. مزید ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا ہمارے لیے ہے، انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے. اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں، اور اللہ ہمیں اپنے ہاں قرآن والوں میں شامل کر دیں. وہ لوگ قرآن دنیا میں بھی جن کا ساتھی ہو، قبر میں بھی جن کا ساتھی ہو، اور آخرت میں بھی جن کی سفارش کرنے والا ہو. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.